پل جو وہ پہنتے تھے اس کو اللہ یہ عزت دیتا تھا کہ بڑے بڑے علماء اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کے قدموں میں اس کو رکھتے تھے. یہ مفتی اعظم برار کی سبحان اللہ سبحان اللہ. سادگی کا انداز یہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے جو سادگی کے ساتھ پوری زندگی گزارا ہے اور پوری سادگی کے ساتھ یہاں پورے برار کی سرزمین پر آپ نے خدمات انجام دی ہے. سرکار مفتی اعظم عالم کو اس علاقے میں بلایا اور جگہ جگہ آپ کو لے کر گئے اور لوگوں کو جو ہے داخلے سلسلہ فرمایا. آج جو رسمیت کا جو ہے لہلہاتا ہوا چمن یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ کسی اور کی محنت نہیں ہے. یہ تمام تر محنتیں حضور مفتی اعظم برار کی ہے کہ آپ نے رسمیت کا یہاں گلشن سجایا ہے. اور جو آج جو کوئی آپ کو قادری رضوی نظر آ رہا ہے یہ مفتی اعظم برار کی محنتوں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں میں چاہتی تھی. حضور مفتی اعظم برار فرماتے حالات میرے ٹھیک نہیں تھے. نکاح میرا طے ہوا اور میرے نکاح طے ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مرشد اعظم کو, بولی کس کو؟ مرشد اعظم. ہاں, آپ فرماتے تھے ہمیشہ اپنے مرشد کے لیے مرشد اعظم. سبحان اللہ. مرشد اعظم. ہاں, اور اپنے پیر کو مرشد اعظم ہی سمجھنا چاہیے. سمجھے نا؟ کیا بات ہے. اب تو لوگ پیر کو پیر بناتے ہیں مگر جتنے جلسے جتنے پیر آئیں گے سب کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. سمجھ میں نہیں آتا, مجمع وہی لوگ وہی, جتنے پیر آ رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. ارے بھائی یکزرگیر محکم گیر, ایک ہی کا ہاتھ پکڑو, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تمہارا پیر تمہارے لیے وقت کا خوف ہوا کرتا ہے, اس سے تمہیں سچی عقیدت کو محبت رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مگر آج تو معاملہ یہ ہے کہ بس پیر صاحب کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے جتنے پیر آئیں گے سب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, وہی تو جنت میں لے جائے گا. حضور مفتی اعظم برار اپنے پیر و مرشد کو مرشد اعظم برار کہا. سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ مرشد اعظم برار. یہ مرشد اعظم کہا کرتے تھے. تو معاملہ یہ ہوا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح کا وقت ہوا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت اتنے دور سے تشریف لائیں گے, علاقہ چھوٹا سا ہے, دیہات کا معاملہ ہے, اور مفتی اعظم کو میں بلاؤں. میں نے 2 مہینے پہلے ایک خط لکھ دیا. سمجھے آپ؟ 2 مہینے پہلے میں نے مفتی اعظم عالم کو خط لکھا کہ حضور فلاں فلاں تاریخ پر میرا نکاح ہونے والا ہے. میرا خط حضرت کے پاس پہنچا. میں اس سوچ میں تھا کہ حضرت نہیں آ پائیں گے, اور جو ہے مئی کا مہینہ ہے, جو سفر بہت لمبا ہے, حضرت نہیں آئیں گے. مگر جس تاریخ میں میرا نکاح تھا اس تاریخ کے 1 روز پہلے حضور مفتی اعظم عالم جو ہے آکولہ تشریف لا چکے, اور آپ جو ہے کارنجہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں, مفتی عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں, میرے تو ہوش اڑ گئے کہ حضرت جو اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت میں یہ اے سی اور دیسی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا, سادی سی ٹکٹ ہوتی تھی اور سادے سے معاملات ہوتے تھے. اتنا لمبا سفر کر کے ایک خط پر سرکار مفتی اعظم بریلی سے چل کر کے جو ہے کارنجہ کی سرزمین پر پہنچ گئے. یہ بات واضح کرتی ہے کہ مفتی اعظم عالم کے کتنے محبوب نظر تھے مفتی اعظم برار. وہ ولی ان کی محبت میں چل کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مفتی اعظم برار, آقا حضور مفتی اعظم برار, امام اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. مفتی اعظم برار نے مجھ سے یہ کہا تو ہنس بھی رہے تھے اور آنکھیں اشکبار بھی ہو رہی تھی, اور کہتے تھے کہ کیا خلوص تھا علماء میں. ایک خط لکھا, کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی معاملہ نہیں ہوا, کوئی ٹکٹ جو ہے بک نہیں کروائی, اور مفتی اعظم چلے آ گئے. اور آج کے
حالات تو یہ ہیں، مقرر کی تاریخ لے لیں تو 10 20 جو ہے فون لگا لگا کر تھکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب تک اسٹیج پر نہ نظر آ جائیں تو دل کی دھڑکنیں بیٹھتی نہیں ہیں۔ اللہ خیر فرمائیں، یہ مفتی اعظم برار کی محنتیں تھی، یہ ان کا خلوص تھا کہ مفتی اعظم عالم نے انہیں جو ہے برار کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے جو ہے دین مدین کی خدمت انجام دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اثر و رسوخ عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنا ایک بہت بڑا محل قائم کر سکتے تھے، اپنا ایک بہت بڑا بنگلہ بنا سکتے تھے، اور وہ عالی شان بنگلہ بنا کر اس میں اپنی زندگی گزار سکتے تھے، کیونکہ آج ان کے حکم پر دینے والے لوگ بہت سارے تھے، مگر ان کی پوری زندگی خودداری کی زندگی گزری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ کوئی مدرسے کے جو ہے روم جو ہے 10 بائی 10 کے روم میں اپنی زندگی گزار دی، مگر کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جو اسی سے لو لگاتے ہیں اور اسی سے اپنی آرزو اور امیدیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ہر امام اس چکر میں، اس فکر میں ہے، وہ سوچ میں ہے کہ میرا گھر کب بنے گا، میرے پاس 4 ویلر کب آئیں گی، میرے پاس یہ پراپرٹی کب ہو جائیں گی۔ مولانا کی بیوی کہتی ہے فلاں نے جو ہے دعا تعویذ کا کام کھولا ہے، اتنے فلیٹ لے لیے، اتنے پلاٹ لے لیے، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، کار اور موٹر گاڑی آ گئی۔ مولانا تم کو کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں علاج پانی کرتے؟ اب ہر مولانا پھر علاج پانی کرنے پر سو گیا ہے۔ مفتی اعظم برار کو مفتی اعظم ہند سے اجازت حاصل تھی، خلافت حاصل تھی، اور مفتی اعظم عالم کا عالم یہ ہے کہ مفتی اعظم کے ایک خلیفہ جو بہار کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تعویذ دیتے تھے، کسی بھی معاملے میں ان کا تعویذ فیل نہیں ہوتا تھا، بالکل ان کا تعویذ دینے کے بعد شفا ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے تعویذ میں کیا لکھتے ہو، کیا تحریر کرتے ہو جس کی بنیاد پر تمہارا تعویذ اتنا مؤثر ہوتا ہے؟ سنو، آپ سنو اور اس کو اپنے دل کے گلدستے میں سجاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے تعویذ میں کچھ نہیں لکھتا ہوں، صرف اپنے مرشد کا نام لکھتا ہوں، باندھ کر دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں جو ہے مبالغہ سے کوئی کام نہیں لے رہا ہوں، میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں انہیں مفتی اعظم عالم سے اجازت تھی، خلافت تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ جب مفتی اعظم جو اپنے حجرہ شریف میں بیٹھ کر تعویذ دیتے تو 4 گھنٹے میں مفتی اعظم کی صحبت میں بیٹھ کر تعویذ دیتے رہتے حضرت، اور میں ان کا دیدار کرتے رہتا، ان کی تربیت میں رہتا، ان کی تربیت میں رہ کر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا دور گزارا۔ وہی مفتی اعظم برار اگر چاہتے تعویذ دینا وہ لوگوں کو ہزاروں ہزار کے تعویذ دیتے اور لوگ ان سے لاکھوں لاکھ کا ایک تعویذ خریدتے۔ ارے جب چھوٹے موٹے ہم جیسوں سے لوگ 5-5 ہزار کے تعویذ خریدتے تو مفتی اعظم برار سے لاکھ کا تعویذ خریدنے میں کیا جاتا؟ مگر وہ بندہ خدا اپنا تعویذ بیچ کر اس نے دین کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ لوگوں کو فریبی سے منسلک کیا۔ مجمع میں آتے اپنا تعویذ کا بستہ کھولتے، اپنے مخصوص لہجے میں اعلان کرتے اور لوگ اس تعویذ کو لے کر جاتے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا۔ حضرات محترم، لوگ دیکھتے تعجب کرتے مفتی اعظم برار ہے اور یہ 50 روپے کا تعویذ دیکھ رہے ہیں، ہمارا بھی دل دکھنے لگتا۔ مگر جب ہم نے دیکھا کہ مفتی اعظم برار کے مدرسے کا معاملہ یہ ہے، وہ مدرسے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے، اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اور اس کے حلال حاصل کرتے ہیں اور تعویذ دے کر کے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ نے یہ تو دیکھا کہ مفتی اعظم برار تعویذ بیچتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ ہر انسان کی
زندگی ہوتی ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو اگر مانگنے لگتے تو ہر امام سے کچھ مانگ لیتے، مگر کسی سے کچھ نہیں مانگا، خودداری کی زندگی بسر کرتے رہے اور آخری دور میں بھی اس کے حلال حاصل کر کے اپنا گزر و بسر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مفتی اعظم برار کے جو ہے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج تو ایک مدرسہ کھلتا ہے اور چند بچے آ جاتے ہیں تو مدرس بٹھاتے ہیں اور مدرسے کے جو ہے بانیان کو بلا کر ان بچوں کو جو ہے ان سے بیعت کرواتے ہیں۔ اب جو جلسہ ہوتا ہے جو ہے پیر صاحب آئیں گے، ان کا بڑا اعلان ہوگا اور لوگوں کو ان سے منسلک کیا جائے گا، مگر واہ واہ پیر تھا مفتی اعظم برار، جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں، جس کو لوگوں نے جانا نہیں، جن کے احسانات کو سمجھا نہیں، مفتی اعظم برار پیر تھا۔ اگر لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ اگر وہ چاہتے کہ لوگوں کو مرید بنائے تو برار میں سمجھتا ہوں جتنے مرید مفتی اعظم برار کے ہوتے کسی اور کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جلسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر جلسے کی سرپرستی مفتی اعظم برار کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی اپنا دامن آگے نہیں پھیلایا اور کبھی نہیں کہا کہ مرید بن جائے، یا کسی سے نہیں کہلوایا کہ تم میرے مرید بننے کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو، چادر پھیلا دو، گاگر پھیلا دو، کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے جھجھرے میں رہتے اور جو ہے وہیں پر اپنی زندگی بسر کرتے۔ مرید انہوں نے بھی بنایا ہے، خلافت ان کو بھی حاصل تھی، مگر مرید بنانے کا انداز یہ تھا جو بضد ہوتا تھا، آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، عقیدت کی بنیاد پر آپ اس کو داخل سلسلہ فرما دیتے تھے اور اکثر یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، یہ بریلی سے محبت تھی، وہ لوگوں سے بریلی کا نام لے لے کر اپنی روٹیاں نہیں سے کیا بات ہے، واہ واہ بہت خوب، سچے وفادار تھے۔ جب کوئی مرید بننے کے لیے کہتا تھا جواب دیتے تھے بریلی سے کوئی پیر صاحب آئیں گے ان سے مرید ہو جانا، جمال رضا سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، آئیں گے ان سے مرید ہو جانا، کوئی آئیں گے ان سے مرید ہو جانا۔ حضرات اگر وہ مرید بنانا چاہتے تو آج پورے سرزمین برار ان سے زیادہ کسی کے مرید نہیں ہوتے اور ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا، آج جیسا انہیں مفتی اعظم برار کہا جا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یقیناً انہیں مرشد اعظم برار بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہزارے مفتی اعظم برار۔ مگر وہ ہم جیسے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں تلے نہیں تھے، ان کا مقصد تھا کام کرنا۔ بریلی سے جو ہے خانوادہ رضا کے چشم و چراغ کو بلاتے اور ان سے لوگوں کو منسلک کرتے، اور آج اتنے لوگ منسلک ہے مفتی اعظم برار کے کہنے محنت مشقت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مفتی اعظم برار کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں عمر کے آخری حصے تک وہ عبادت اور ریاضت میں کیسے رہے، نمازیں اپنے وقت پر پڑھا کرتے تھے، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوا کرتی تھی، اور میں نے جب جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں نے ان کو دیکھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر برار، شیر برار، علامہ ولی اللہ خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ اس بات پر غور فرمائیں، حضرت علامہ مولانا وارث اللہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ عالم دین ہیں جن کا ایک بڑا حصہ اس سرزمین پر گزرا ہے۔ میرا وقت ہو گیا، اچھا بولو تھوڑی ہے، جبرن بولنے کا عادی نہیں پڑی۔ مفتی اعظم ہند اسے آگ کا گولا کہا کرتے تھے، یہ آگ کا گولا ہے، یہاں پر تپش بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگ عمر کے حصے کو پہنچ جاتے ہیں ان سے وہ برداشت نہیں ہوتی، مگر مفتی اعظم برار
الحمدللہ پورے روزے رکھا کرتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے، اور حتیٰ تو معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کی نمازیں بھی مسجد کچیان میں آپ آخری عمر تک ادا کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا ایک وبائی بیماری پھیلی اور کورونا سب طرف پھیلا، لوگ کورونا کے خوف سے گھروں کو چھوڑتے نہیں تھے، چار دیواری میں گھس کر ہی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچھے لہیم شہیم لوگ بھی اس بیماری سے ڈر رہے تھے، ہر کوئی ماسک استعمال کر رہا تھا، بغیر سینیٹائزر کے جو ہے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس طریقے سے حالات تھے۔ اس کورونا کے دور میں بھی مسجد میں جا کر پہلی صف میں ہو کر نماز ادا فرماتے۔ یہ بات ان کی آپ نے سنی ہوگی کہ آخری عمر میں بھی وہ تلاوت قرآن پاک کو کس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز وہ پانچ پارے پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ارشاد فرماتے، سید صاحب آج میرے 5 پارے ہو گئے، میرا 1 پارہ باقی تھا، آپ تشریف لائیں، میں آدھا پارہ بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ ہر ہفتہ 1 قرآن پاک وہ ختم فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن پاک کی برکت تھی، وہ جس کو پڑھ کر کے پھونک دیتے تھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صحت تھی، نہ معاملات تھے، نہ مریدین تھے، نہ بڑی خاندان تھی، نہ بڑے معاملات تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہیبت، جو جلال عطا فرمایا تھا، یہ اسی ذکر کی برکت تھی، یہ تلاوت قرآن پاک کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیبت و جلال عطا فرمایا تھا۔ ان کی محبت و شفقت بھی ہے اور ان کا جلال بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ان کو چھوٹے موٹے جلسوں میں لوگ بلاتے تو جو کوئی کار کا مطالبہ نہیں کہ کار بھیج دو، گاڑی بھیج دو، آئیں گے تو جاؤں گا، پہلے کیوں نہیں کہا، 10 دن پہلے کیوں نہیں کہا، مہینہ بھر پہلے کیوں نہیں کہا، سارا پروگرام طے کر لیا، بعد میں مجھ کو دعوت دی، ایسا کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ آنے والا آ کر کہتا حضرت پروگرام طے ہو چکا ہے اور آپ کی سرپرستی ہے، آپ کو چلنا ہے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، آپ لینے کے لیے آ جانا، میں آ جاؤں گا، یا پھر آپ کے مرید خاص محمد ندیم صاحب کو کہتے ٹھیک ہے میں ندیم کے ساتھ میں آ جاؤں گا۔ یہ بندہ خدا، یہ نوجوان جسے ندیم کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میری نظر میرے اپنے حساب سے علماء سے بھی زیادہ اگر کسی نے خدمت کی ہے مفتی اعظم برار کی تو وہ جناب محمد ندیم صاحب ہے، جو رشیدی ہے، حضور مفتی اعظم کے مرید بھی ہے، انہوں نے خدمت کی ہے۔ ان کی بائک پر بیٹھ کر وہ جلسے میں چلے جاتے، جلسے میں آنے والے لوگ بڑے تام جھام کے ساتھ میں آتے ہیں، بڑے معاملات، بڑے حالات بنتے ہیں اور اسٹیج سے پورا ماحول بنایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، مگر وہ مفتی اعظم برار ہونے کے بعد اتنی سادگی کے ساتھ آتے، بائک پر بیٹھ جاتے، بائک والا جلسے کے پاس میں بائک رکا دیتا، وہ اترتے اسٹیج پر پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو یہ عاجزی ان کے ساری عطا فرمائے، ان کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جلسے میں آپ تشریف لے کر گئے اور تشریف لے کر گئے اس محبت کے ساتھ گئے کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، واہ، اس کے لیے گئے شہزادہ اعلیٰ صحیح ہے، اسجد میاں تشریف لا رہے ہیں، چلو میں اسجد میاں سے ملاقات کر لوں گا، بہت روز ہو گئے میں بریلی نہیں گیا، وہ ہمارے برار میں آئے ہیں تو میں ہی چل کر جو ہے ان سے ملاقات کر لوں۔ اللہ اکبر، حضور اسجد میاں سے ملنے کے لیے وہ خود چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آج تو ہمارے حالات معاملات بڑے عجیب سے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مفتی اعظم برار کے مشن پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات تو یہ نظر آتے ہیں، قوم کے یہ ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، اگر مفتی اعظم برار کے لیے اتنا خلوص رکھتی ہے ہماری عوام، ہمارے علماء، تو ہم اپنے آپ کی فکر کرنے لگ جائیں۔ اور آج مجھے بہت بڑا حوصلہ ملا ہے، بہت بڑا حوصلہ ملا ہے۔ اگر میں کسی معاملے کے لیے کسی کو بلاتا ہوں، لوگ نہیں پہنچ پائے تو میرا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے، مگر آج مجھے اس جلسے سے بہت بڑی ہمت، طاقت اور قوت ملی ہے کہ شاہ نواز جب مفتی اعظم برار کے لیے لوگوں کا یہ انداز ہے تو تیری کیا بساط ہے، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم
سب کو دین متین کی سچی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مفتی اعظم برار کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں, ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمیں اپنے بڑوں کا جو ہے احسان مند رکھیں, احسان فراموش نہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اب مفتی اعظم برار چلے گئے, اب ان کا کام بھی چلا جائے گا, ان کا نام بھی چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں گے اشتہارات چھپیں گے, لوگ پروگرامات لیں گے, بڑے بڑے پروگرام وجود میں آئیں گے, اور جب دیکھ لینا آپ نے کہ کتنے جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں اور کتنے ان کو فراموش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی خدمات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے انہیں پوری زندگی میں کچھ نہیں دیا, صرف اپنی ضرورت کے لیے ہم نے انہیں استعمال کیا ہے. میں بالکل صاف شبدوں میں کہتا ہوں, علماء ہوں یا عوام ہوں, اگر عوام میں کسی کے گھر کی افتتاح ہوتی تو مفتی اعظم برار یہ نہیں کہتے کہ افتتاح سے پہلے 5,000 کی مدرسے کی پاوتی کٹواؤ, بلکہ بغیر سوچے سمجھے آپ سادے انداز میں جاتے, اپنے ہاتھ سے کدال مارتے, واپس آ جاتے. یہ ان کا انداز تھا. آپ یاد رکھیں, مفتی اعظم برار کے رخصت ہو جانے کے بعد آج لوگ ان کے احسان فراموش کتنے ہیں ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے, اور ان کے احسان مند کتنے ہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے. یہ قوم کس کے ساتھ کتنی بھلائی کرتی ہے اور کس کے ساتھ میں کتنا خلوص رکھتی ہے, یہ سب ہمارے نظروں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. ہمیں اور آپ کو ان کے بیانات سننا ہے, اور آپ کے نظروں کے سامنے جو ہے حضرت علامہ مولانا وارث اللہ خان صاحب جو سرکار جو مفتی اعظم برار کے جوانی کے دور ہی میں تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ان کی پوری زندگی دیکھا ہے. جتنا اچھا ان کے زندگی سے متعلق حضرت بیان کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو ان کے بچے ہیں, ان کے جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے بچوں کے بچے ہیں, اتنے بڑے ہیں یہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے کہنے میں, آپ کے سننے سنانے میں جو غلطی ہوئی, خامی ہوئی, لفظش ہوئی, مولا تعالیٰ معاف فرمائیں. اور میں کوئی بہت بڑا خطیب اور مقرر نہیں, چھوٹا موٹا میں نے اپنے مخصوص انداز میں جیسا وقت تھا ویسا میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ میری باتوں میں اگر کوئی خامی